جنت کا حصول بھی اپنی جگہ پر کا عبادت خالص تو یہ ہے کہ لوگ جنت کو بھی دھیان سے نکال دو کہ مولا جنت کے لیے نہیں، فقط تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ اخلاص ہے، یہی مقصود زندگی ہے۔ اور جب ذہن میں مخلوق ہوگی، مدرسہ بناؤں گا لوگ مجھے عالم و مفتی کہیں گے، ویلفیئر سوسائٹی بناؤں گا میری واہ واہ ہوگی، این جی اوز بناؤں گا تو دولت ہوگی، یہ سارا دنیا کے لیے ہوگا۔ کوئی روشن دان رکھ رہا ہے، آقا دو جہاں نے کتنے آسان لفظوں میں سمجھا دیا پوری امت کو۔ کسی نے روشن دان رکھا، کہا یہ کیوں رکھا رہے ہو؟ کہا ہوا اور روشنی آتی ہے۔ کہا نہ، ایسا نہ کہو، روشن دان رکھتے وقت بس نیت یہ کر لو کہ مؤذن اذان دے گا، میں کمرے میں ہوں گا تو اذان کی آواز آئے گی تو میں نماز پڑھنے جاؤں گا، بس نیت اذان کی کر لو، ہوا بھی آتی رہے گی، روشنی بھی آتی رہے گی، دونوں فائدے ہوں گے۔ جب تک مکان میں روشن دان لگا رہے گا تجھے عمل ملتا رہے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نیت خالص ہو جائے تو اپنے بیوی بچوں کو جو لقمہ دو گے، اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ دو، نیت یہ کر لو مولا تو نے میری ذمہ داری لگائی تھی، میں تیری رضا کے لیے بیوی بچوں کو لقمہ دے رہا ہوں۔ لقمہ تو اپنے بیوی اور بچوں کو دے گے، فرشتے لکھ دیں گے اس نے اللہ کو راضی کیا، اس نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ یوں ہر عمل عبادت بن سکتا ہے جب اخلاص کامل ہوگا، خلوص ہوگی، اور اخلاص مٹ جائے گا تو ہر عمل ریا میں بدل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن رو رہے ہیں، حضرت شداد بن اوس آتے ہیں تو میرے آقا زارو قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا آقا اس رونے کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری قوم، میری امت شرک کرے گی۔ حاضرین مکرم، آپ نے ایک روایت مبارکہ سن رکھی ہے کہ مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں، توحید کے بیان کا حق ادا کر دیا میرے آقا نے کہ جو کلمہ پڑھ لے گا اسے شرک کا خوف نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب یہ دوسرے الفاظ آپ نے، حضرت شداد فرماتے ہیں آقا نے فرمایا میری امت شرک کرے گی اس وجہ سے روتا ہوں۔ آقا امت شرک کرے گی؟ فرمایا ہاں، یہ وہ شرک نہیں جو درختوں اور شجر حجر کی پوجا ہوتی ہے، درخت اور پتھر کی پوجا والا شرک نہیں، بلکہ میری امت جب اللہ کے عبادت کے لیے آئے گی تو ان کے ذہنوں میں مخلوق ہوگی، ریا ہوگی، اللہ کے عبادت کے ساتھ دکھاوا ہوگا۔ یہ جو دکھاوا شامل ہوگا یہ شرک خفی ہے، اور جس کے نیت میں مخلوق شامل ہو گئی گویا وہ مشرک ہو گیا اور عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول زارو قطار رو رہے ہیں۔ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا آقا نے فرمایا کہ عمل میں ذرا بھر بھی ریا، لوگوں کا دکھاوا شامل ہو جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ عمل بہت بڑا ہو اور اس میں ذرا شرک کا شامل ہو جائے، ذرا ریا کا شامل ہو جائے تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ آئیے اٹھیے دیکھیے، آج عمل کے لیے تو دوڑیں لگ گئی ہیں، عمل سکھانے کے لیے گھر گھر دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، میڈیا بھی عمل سکھا رہا ہے، مگر اس سے بڑھ کے اخلاص ہے، اس سے بڑھ کر نیت ہے، جس سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ مقصود زندگی اگر دنیا ہو گئی تو یہ زندگی فضول گزر گئی، اس دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ کوئی اگر اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اپنا مقصد جاننا چاہتا ہے تو اس کو خالص ہونا پڑے گا، مخلص ہونا پڑے گا، اپنی نیت کو خالص کرنا پڑے گا، اور جو خالص ہو جائے گا آقا دو جہاں نے فرمایا میدان حشر میں نفس نفسی کا عالم ہوگا، ایک شخص اللہ کے سائے تلے کھڑا، اللہ کے عرش کے سائے تلے کھڑا مسکرا رہا ہوگا۔ کہا یہ کون شخص ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے ساری عمر رضا الہی کے خاطر گزار دی۔ کہا جس نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار دی اسے کہے گا بندے تو ہٹ جا، تو نے ساری عمر اللہ کو راضی کرتے گزار دی، اب تیرا حساب کتاب نہیں ہوگا، آ جنت کے داخلے تک تو اللہ کے عرش کے سائے تلے کھڑا ہو جا۔ کیا فائدہ اس زندگی کا کہ محنت میں گزر جائے اور رد کر دی جائے۔ عمل تھوڑا ہو
مگر رضا الہی کے لیے ہو. اگر رضا الہی کے لیے ہوگا تو اس میں نتیجہ خیزی ہوگی. یہ حکایت میں نے آپ کے سامنے اسی لیے رکھی کہ آج ناکامیوں کی وجہ دنیا کو چھوڑ دیں, دیندار طبقہ دیکھ لیں کہ آج ناکامیاں کیوں ہیں, آج ہمارے دین کے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہے. اسی لیے کہ کہیں اخلاص تو دعوت اٹھ تو نہیں گئی, آج نیت میں کچھ فطور تو نہیں آ گیا. نیت خالص ہو جائے تو کامیابیاں ہوتی ہیں. ارے پرانے دور کے بزرگوں پر غور کیجئے, مدرسہ نہ ہوتا, درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتے, ہزاروں شاگرد ہو جاتے. مسجد پکی نہ ہوتی, ان کے پیچھے سینکڑوں لوگ نماز پڑھنے والے ہوتے. گھر کچے ہوتے مگر دین و دنیا کی عزت اور کامیابی ہو جاتی. آج سب کچھ ہے مگر کامیابی نہیں ہے. آج بھی کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو دیکھ لو جن کو اللہ نے نیت عطا فرمائی, قدم اٹھاتے ہیں تو کامیابی ملتی ہے اخلاص نیت کی وجہ سے. میں منہاج القرآن کی مثال سامنے رکھوں گا. آج فقط 25 سال میں منہاج القرآن نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں, منہاج القرآن کے پاس کوئی قارون کے خزانے نہیں ہے, کسی حکومتوں کی امداد اور ایجنسیوں کی امداد نہیں ہے. منہاج القرآن نے جب بھی قدم اٹھایا اس قدم کو اللہ نے کئی گنا کامیابی عطا فرمائی. حضور شیخ الاسلام اپنے والد کے ساتھ تنہا اعتکاف بیٹھے, حضور شیخ الاسلام تنہا اعتکاف بیٹھے, بس نیت اتنی خالص تھی رضا الہی کے لیے کہ فقط 25 سال گزرے. اب جب حضور شیخ الاسلام اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اعتکاف بن جاتا ہے. وہ 10 دن اعتکاف کے حضور شیخ الاسلام کے سنگت میں گزرتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک روزے کی حالت میں کہیں قرآن کی تلاوت سنائی دی جا رہی ہوتی ہے. کوئی مصر سے, کوئی ایران سے, کوئی مدینہ سے, کوئی مکہ سے قاری آتا ہے, اعتکاف کرنے والوں کو قرآن سناتا ہے. آقا کے بڑے بڑے ثناخان آتے ہیں, نعتیں سنائی جاتی ہیں. کہیں دین کی سیکھنے کی مجلسیں لگی ہوتی ہیں. تاک راتوں میں ساری رات جاگ کے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. نہ جنت کی لالچ ہوتی ہے, نہ دوزخ کا خوف ہوتا ہے. فقط 10 دن اخلاص سے گزارے جاتے ہیں. آئے روز تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ قرآن اندازی کرنی پڑتی ہے. یہ کامیابی ہے تو اخلاص نیت کی وجہ سے ہے. اب کے بار بھی حضور شیخ الاسلام کی سنگت میں اعتکاف ہو رہا ہے جس میں ہزاروں لوگ شرکت کریں گے, لاکھوں کروڑوں لوگ میڈیا کے ذریعے 10 روز یہ اعتکاف سنیں گے. اور اس میں فقط اخلاص کی دولت دی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے, خلوص اور محبت سکھایا جاتا ہے. خالق کے کائنات جب نیتوں کو دیکھتا ہے, منہاج القرآن نے جب تبلیغ کا آغاز کیا بنیاد رکھی آقا کی محبت کی کہ جب آقا سے محبت پیدا ہو جائے گی تو نیتیں خالص ہو جائیں گی, عمل میرے آقا کی سیرت کے مطابق سنور جائیں گے. آغاز ایک تھا کہ چھوٹے چھوٹے جلسوں سے آغاز ہوا. 25 سال میں خالق کے کائنات نے وہ برکت عطا فرمائی کہ آج دنیا کی سب سے بڑی محفل میلاد مینار پاکستان پر منہاج القرآن کے زیر اہتمام ہوتی ہے. اور خالق نے اتنا درجہ قبولیت عطا فرمایا کہ پچھلے سالوں رات بھر میلاد کی محفل آقا کے عاشق مناتے رہے, محبت اور نیت سے اللہ کو راضی کرتے رہے. ادھر میلاد کی گھڑیاں قریب آتی رہی. رب نے درجہ قبولیت یوں عطا فرمائی کہ لاکھوں لوگ زباں پر درود ہے, نگاہ اٹھائی تو مالک نے بادل سے آسمان پر لفظ محمد کا ظہور فرما دیا. ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شب میلاد رب کے رضا کی نشانی ہے کہ تم زمین پر مخلص ہو کے محمد محمد کرتے ہو, آسمان پر لفظ محمد لکھ کے اللہ نے تمہیں درجہ قبولیت عطا فرما دیا ہے. منہاج القرآن نے مدرسے کی بنیاد رکھی, مدرسے سینکڑوں ہزاروں منہاج القرآن مدرسے کی بنیاد رکھی. فقط 20 سال میں دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہونے لگا. اور اس کو اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ مجھ جیسا نالائق اور ناکمہ بھی اگر چند دن گزار دے تو وہ ممبر پر بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے, اس کے لفظوں میں بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. واللہ اگر منہاج القرآن نصیب نہ ہوا ہوتا, قرآن اور اخلاص کی دولت نصیب نہ ہوئی تھی, نہ زبان میں یہ روانی ہوتی, نہ الفاظ میں یہ تاثیر ہوتی. جب بھی کچھ ملتا ہے یا اخلاص کی وجہ سے ملتا ہے یا اللہ کے نیک بندوں کی سنگت کی وجہ سے ملتا ہے. خود اگر اپنے آپ کو شیطان سے کوئی نہ بچا سکے, ان لوگوں کی سنگت میں چلے جائے, اس جماعت اس تحریک میں چلے جائے جس سے شیطان محروم ہو چکا ہو. شیطان نے پہلے دن اپنا ناکامی کا ثبوت یوں دیا
کہ میں ساروں کو ورغلا لوں گا مگر مخلصین، جو مخلصین کی جماعت ہوگی اس کو اغوا نہیں کر سکوں گا۔ اٹھئے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لیجئے۔ یہ میں نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کی کامیابیاں آپ کو بتائیں۔ درود پاک کا آغاز ہر کوئی کرتا ہے۔ مالک نے کرم کیا کہ رب نے اتنا کرم کیا کہ گوشہ درود عطا فرمایا۔ آج 24 گھنٹے سال کے 366 دن، کیا جمعہ، کیا اتوار، کیا عید، کیا جنازہ، ہر موقع ہوتے رہیں۔ آقا کے عاشق منہاج القرآن میں سر جھکا کے 24 گھنٹے اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے درود پاک بھیج رہے ہیں۔ حرمین کے بعد وہ جگہ ہے جہاں سے 24 گھنٹے اللہ کے حکم پر آقا کا درود بھیجا جاتا ہے بغیر وقفے کے۔ یوں جب سیلاب کا موقع آتا ہے تو مالک اربوں کروڑوں روپے کی امداد منہاج القرآن کے ہاتھوں سے تقسیم فرما دیتا ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کے لقمہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ ساری کامیابی اپنی طاقت کے بلبوتے نہیں بلکہ اس اخلاص کی وجہ سے ہے جو قرآن نے سکھایا، جو حضور شیخ الاسلام نے سکھائی اپنے کارکن کو کہ دنیا کا کوئی بھی عمل لوگوں کے لیے نہ کرو، جب خالص اللہ کے لیے کرو گے تو بس اندھیری رات میں میاں چنو جیسے چھوٹے شہر میں اذان فجر کے بعد ندا دو کہ لوگوں تمہیں قرآن سنانا چاہتے ہیں، بس تمہارا کام ندا دینا ہوگا۔ بے شک لوگ ساری رات کے جاگے ہوں، ماں بہنوں بیٹیوں نے کھانا تیار کیا ہو، برتن میلے پڑے ہو، لوگوں نے آفس جانا ہو، رات کو تراویح پڑے ہو، بس خلوص دل کے ساتھ ندا دو کہ تمہیں قرآن سنانا ہے۔ اگر اس میں درد ہوگا، خلوص ہوگا کہ تم دیکھو گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل کے قرآن کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ حاضرین مکرم دیکھیے اس بہار کو، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کوئی سیاست کا لالچ نہیں ہے، نوکریوں کا لالچ نہیں ہے، عدالت تھانے سے چھڑانے کی بات نہیں ہے۔ پوچھئے ان مخلص بھائیوں اور بہنوں سے، انہیں کوئی لالچ نہیں دی گئی۔ ہمارے اشتہار پہ دیکھیے جنت کا تذکرہ بھی نہیں کیا گیا کہ درس قرآن آؤ تو لاکھ ثواب ملے گا، اذان فجر کے بعد آؤ تو کروڑوں ثواب ملے گا۔ ارے ہم ثواب سے بھی بالا، جنت کی لالچ اور دوزخ خوف سے بھی اعلیٰ فقط قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اٹھو، اپنی نیتیں خالص کر لو، جنت سے بھی اعلیٰ جنت والے کے تلاش میں نکل جاؤ جس سے رب راضی ہو جائے گا۔ دنیا کی نعمتیں بھی اس کے قدموں میں آ جائیں گی، آخرت کی نعمتیں بھی اس کے قدموں میں آ جائیں گی۔ آج ملک پاکستان زوال پذیر ہے، آج 14 اگست ہے۔ حاضرین مکرم، اس دن کی عظمت کا پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے ہجرت کے وقت وہ دکھ درد دیکھے تھے، جب لٹے پٹے خاندان آ رہے تھے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادریں راستے میں چھینی جا چکی تھی، ماؤں کی گود سے معصوم بچے ان کے سامنے ذبح کر دیے گئے تھے، والدین کے سامنے ان کی نوجوان اولاد کو جلا دیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کے حصول کا دن تھا، یہ ہجرت تھی۔ ان سے پوچھئے نعمت کیسے ملی، کیوں ملی؟ اس قوم نے وعدہ کر لیا تھا کہ مالک پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم عیاشی کے لیے ملک نہیں لینا چاہتے۔ اس قوم نے وعدہ کیا تھا مولا اقتدار کی لالچ نہیں ہے، علیحدہ ملک چاہتے ہیں تو تیری عبادت کے لیے چاہتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مولا تو نے عبادت کے لیے پیدا کیا، انگریز سرکش یہ بنیا تیری عبادت میں مخل ہو رہا ہے، ہم ایک علیحدہ ٹکڑا لے کے تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان حاصل کر کے